اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ پچھلے ہفتے کے لیکچر میں ہم نے دعائے عہد کے ریسورسز کا تذکرہ کیا تھا کہ کن کن کتابوں میں اس کے ریسورسز آئے ہیں اور کون کون سی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے، کون کون سی شخصیات نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اور آج ہم دعائے عہد کی خصوصیات کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے باقاعدہ طور پہ آج سے ہم دعائے عہد کے جو حصے ہیں ان کے بارے میں اس کی تفسیر بیان کریں گے۔ سب سے پہلے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے بارے میں جو مختلف دعائیں اور زیارات مختلف کتابوں میں ذکر کی گئی ہیں، ان میں سے مرحوم محدث قمی نے جو کتاب مفاتیح الجنان لکھی ہے، جو تقریباً سب کے گھروں میں موجود ہے، وہاں پہ چند دعائیں جو ہے وہ آپ سے مربوط ہیں، جس میں ایک تو زیارت آل یاسین ہے، 4 دعائیں ہیں، اور خاص زیارت ہے جو کہ سید ابن طاؤس کے ذریعے سے مصباح الزائر سے نقل کی گئی ہے۔ ان میں سب سے پہلے دعائے ندبہ ہے، اس کے بعد زیارت اللہم بلغ مولایا صاحب الزمان، یہ والی زیارت ہے، اور اس کے بعد دعائے عہد ہے، اور چوتھی دعا اللہم ادفع عن ولیک و خلیفتک و حجتک علی خلقک۔ ان سب دعاؤں میں جو سب سے اہم دعائیں ہیں وہ دعائے ندبہ اور دعائے عہد ہے۔ دعائے ندبہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک بہت قیمتی دعا ہے، اور جو کہ 4 عیدوں عید فطر، عید قربان، عید غدیر اور جمعہ کے دن پڑھی جاتی ہے، اور ایک طرح سے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی زیارت جو ہے وہ حساب ہوتی ہے، اور یہ تمام دعا ہے ایک طرح سے راز و نیاز ہے پروردگار عالم سے، اور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو اس میں خطاب مخاطب قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح دعائے عہد بھی امام کی زیارت ہی حساب ہوتی ہے، اور لیکن اس میں عہد و پیمان کا تذکرہ ہے جو کہ امام زمانہ سے کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص 40 دن لگاتار اس کو پڑھے تو ایک طرح سے اس میں یہ ایک طرح سے یہ استعداد، ایک لیاقت پیدا ہو جائے گی کہ وہ رکاب امام زمانہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہو، اور اس کو یہ توفیق ہو کہ اگر ظہور کے زمانے میں زندہ ہو تو امام کی خدمت میں پہنچ سکے، اور اگر مر جائے تو ظہور کے وقت اس دنیا میں اگر نہ ہو تو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف پروردگار عالم کے اذن سے اس کو زندہ کریں گے، اور وہ امام کے رکاب میں جو ہے وہ قرار پائے گا۔ لہٰذا دعائے عہد جو ہے وہ ایسی دعا ہے جس کے لیے کہا گیا ہے کہ 40 دن لگاتار جو ہے وہ پڑھی جائے، اور اگر جو شخص اس کو پڑھے گا وہ امام کی خدمت میں پہنچے گا، اور اگر ظہور کے زمانے میں نہ پہنچ سکے تو ظہور کے وقت زندہ کیا جائے گا اور آپ کے لشکر میں شامل کیا جائے گا، جیسا کہ امام صادق علیہ السلام ایک روایت میں فرماتے ہیں من دعا الی اللہ 40 صباحا بہذا العہد کان من انصار قائمنا علیہ السلام، جو شخص بھی 40 صبحیں یہ دعائے عہد پڑھے وہ امام زمانہ علیہ السلام کے یاور و انصار میں سے شمار ہوگا۔ اور اگر آپ کی ظہور سے پہلے مر جائے تو پروردگار عالم اس کو قبر میں سے باہر لائے گا، یعنی رجعت کرے گا وہ، تاکہ آپ کی خدمت میں پہنچ سکے، اور پروردگار عالم پڑھنے والے کو ہر کلمے کے عوض جو ہے وہ 1000 نیکیاں عطا فرمائے گا، اور اس کے 1000 گناہ جو ہیں وہ ان کو محو فرمائے گا۔ اسی لیے اس دعا کا پڑھنا جو ہے، جو اس کی جو خاص جو برکات ہیں اور آثار ہیں، جیسے کہ رجعت اور دوبارہ زندہ ہونا ظہور کے وقت، اور اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ ثواب جو ہے وہ انسان کے لیے ہے۔ اسی لیے شیعوں کو چاہیے کہ اس دعا کو خاص اہمیت دیں، اور نہ صرف یہ کہ صرف 40 دن پڑھیں، بلکہ روزانہ صبح کی نماز کے بعد اپنے جیسے کہتے ہیں نا پروگرام میں اپنے رکھیں اس کو، کہ اور توجہ کے ساتھ اس کو پڑھیں، کیونکہ یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان توجہ کے ساتھ کسی دعا کو درک کر کے اس کے مطالب کو پڑھے، اور یہ دعا جو ہے وہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے جو ہے وہ مفید ہے، اور اس کا اثر وہ دیکھے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ دعائے ندبہ کے مقابلے میں اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ مختصر دعا ہے، یعنی دعائے ندبہ تو تھوڑی سی طولانی ہے، اور نہ یہ دعا جو ہے وہ نہ یہ کہ صرف 4
ایام سے جو ہے وہ مخصوص ہے، بلکہ روزانہ صبح جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے. اور یہ دعا جو ہے وہ اس میں زیارت بھی ہے، اور ایک طرح سے اس طرح کی زیارت جیسے کہ دعائے ندبہ میں بیان کی گئی اس طرح سے نہیں، لیکن دوسری طرح سے ایک طرح سے امام کو مخاطب قرار دیا گیا ہے. اس کے علاوہ دعائے عہد جو ہے وہ اس کی اپنی خاص لینگویج ہے، اس کی خاص عبارتیں ہیں، اور مختلف عبارات اس میں جو ہے وہ الگ الگ جو ہے وہ استعمال کی گئی ہیں، مختلف الفاظ استعمال کیے گئے ہیں تاکہ ایک خاص مفاہیم جو ہیں وہ ان کو جو ہے بیان کیا جائے، اور تضرع کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ جو ہے وہ خواہش کی گئی ہے اور درخواست کی گئی ہے ایک طرح سے. اور اسی لیے جو ہے وہ اس میں جو تکرار کی گئی ہے مختلف الفاظ کے کلمات کی، اور ایک جیسی معنی کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، وہ اس لیے ہے کہ جو پڑھنے والا ہے وہ اپنی جو گفتگو ہے پروردگار عالم کے ساتھ اس کو طولانی نہیں کر سکے ایک طرح سے، اور ایک طرح سے اپنے پروردگار سے ایک محبت کا اور عطوفت کا رابطہ جو ہے وہ اپنے خدا سے اور اپنے زمانے کے امام سے قائم کر سکے. جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ کو مبعوث ہوئے وادی مقدس میں رسالت کے لیے، اور پروردگار عالم سے چاہتے تھے کہ اس سے گفتگو کریں، اور مختلف یعنی کہ جملوں کے ذریعے سے گفتگو کرتے تھے، تو لہٰذا پروردگار عالم سے نے جب سوال کیا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا چیز ہے، حالانکہ یہ مطلب نہیں تھا کہ خدا نہیں جانتا تھا کہ ان کے ہاتھ میں کیا چیز ہے. وما تلک بیمینک یا موسیٰ، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ. تو یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ انہوں نے جواب دیا قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، یعنی یہ میری عصا ہے جس پہ میں ٹیک لگاتا ہوں، اسی سے میں اپنے جانوروں کو چراتا ہوں، اور اپنے دوسرے کام بھی میں اس سے انجام دیتا ہوں. تو مفسرین یہاں بیان کرتے ہیں کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہی جواب نہیں دیا کہ یہ میری عصا ہے، صحیح لے، اور اس کے فائدے کیوں بیان کیے پروردگار عالم سے کہ میں اس سے یہ کام کرتا ہوں، اس سے یہ کام کرتا ہوں. تو اس کے بعد جواب دیتے ہیں یہ مفسرین کیونکہ چاہتے تھے حضرت موسیٰ کے پروردگار عالم سے زیادہ گفتگو کر سکیں، کیونکہ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ کسی بھی بہانے سے اس کے ساتھ جو ہے وہ باتیں کرے. اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام بھی پروردگار عالم سے کیونکہ زیادہ گفتگو کرنا چاہتے تھے، تو آپ نے یہ کہا کہ میری عصا ہے، میں اس سے جو ہے وہ اپنے گوسفند چراتا ہوں، اس پہ جو ہے وہ اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، اور ان کے لیے اپنے جو ہے وہ گوسفند جو ہے میرے جو بھیڑ بکریاں ہیں ان کے لیے میں پتے جمع کرتا ہوں اور دوسرے کام بھی کرتا ہوں. یعنی تو ایک طرح سے جو ہے وہ تفصیلات بیان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. اسی لیے دعائے عہد میں اس طرح کی ہمیں کنڈیشن نظر آتی ہے کہ جو شخص منتظر ہے وہ ابتدا سے لے کے آخر تک جو ہے مختلف عبارات استعمال کر کے پروردگار عالم سے اپنے زمانے کے امام کے بارے میں گفتگو جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے. اور قرآن مجید میں بھی اسی طرح جو ہے وہ مختلف جملوں کی تکرار کی گئی ہے، اور بہت ساری دعائیں بھی ان میں بھی اسی طرح ہے کہ مختلف جملوں کی اس طرح سے تکرار کی گئی ہے. مثال کے طور پر اگر وہ دعائیں فصاحت اور بلاغت کے ساتھ ہوں ان میں اس طرح کی تکرار آپ کو زیادہ ملے گی. اسی طرح دعائے عہد میں بھی اسی طرح سے مختلف الفاظ کو بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے، اور یا اس جیسے ہی دوسرے کلمات جو ہیں، جو الفاظ جو ہیں استعمال کیے گئے ہیں تاکہ پروردگار عالم سے جو گفتگو ہے اس میں التجا اور تضرع جو ہے اور زاری جو ہے اس کو انسان جو ہے وہ طولانی تر کر سکے اور زیادہ باتیں کر سکے پروردگار عالم سے. اور یہی جو تکرار ہے اور جملوں کی جو تکرار ہے مختلف قسم کے، یعنی جس میں تنوع ہے، یعنی معنی شاید ایک ہوں لیکن الفاظ مختلف استعمال کیے گئے ہیں. اسی طرح ایک خاص قسم کی حلاوت اور انسان کو جو ہے وہ تراوت جو ہے وہ دعا پڑھنے والے کے لیے جو اس میں حاصل ہوتی ہے. اس کے بعد پہلا حصہ اس دعا کا جس کی آج ہم تفسیر بیان کریں گے آپ کی خدمت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب النور العظیم ورب الکرسی الرفیع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والانجیل والزبور ورب الظل والحرور
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے آپ کی خدمت میں پچھلے ہفتے سے سورہ دعائے عہد کا جو اصل حصہ ہے اس کی تشریح جو ہے وہ پیش کی تھی، اور پچھلے ہفتے کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے ہم جو ہے وہ 10 منٹ سے زیادہ ریکارڈ نہیں کر پائے تھے، تو لہٰذا ہم پچھلی گفتگو کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور آگے کا بھی کچھ حصہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ دعا کا پہلا حصہ اللہم رب النور العظیم ورب الکرسی الرفیع ورب البحر المسجور ومنزل التوراۃ والانجیل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظیم ورب الملائکۃ المقربین والانبیاء والمرسلین۔ ان عبارات میں جو پروردگار عالم کی مدح و ثنا پہ مشتمل ہے، اس میں پروردگار عالم کو نور سے تشبیہ دی گئی ہے کہ اے خدا جو کہ خالق نور ہے اور ایک عظیم اور وسیع نور کا خالق ہے۔ یہاں پہ رب کا جو مطلب ہے وہ اس مالک پہ اطلاق ہوتا ہے جس کا امر جو وہ ہے وہ تمام اپنے مخلوقات پر جو ہے وہ چلتا ہے اور ان کی تربیت کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے۔ نور جو ہے وہ ظلمت کے مقابلے میں ہے، جس میں ہم نے بتایا تھا کہ قرآن مجید میں چند چیزوں کو جو ہے وہ نور کی صفت سے یاد کیا گیا ہے، جس میں خود پروردگار عالم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم، امیر المومنین اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کی ذات ہے۔ اور اگلا حصہ دعا کا ورب الکرسی الرفیع، کہ اے پروردگار جو کہ کرسی کا خالق ہے، یعنی یہ عالم وجود جس کا قرآن مجید میں جس کے بارے میں ارشاد ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، یعنی کہ خدا جو ہے وہ عرش اور کرسی کا خالق ہے، لہٰذا کرسی سے اور عرش سے مراد تمام عالم وجود ہے جس کو پروردگار عالم نے بہترین طریقے سے جو ہے وہ خلق کیا ہے اور اس کے تسلط اور ارادے کے تحت وہ چلتا ہے۔ اس کے بعد اگلا حصہ تھا رب البحر المسجور، کہ اے پرجوش دریاؤں اور سمندروں کے خالق، و منزل القرآن العظیم، اے وہ پروردگار جس نے قرآن جیسی نعمت جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل فرمائی اور ان کو ہدایت کا جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ قرار دیا۔ اور رب الملائکۃ المقربین، ہے وہ پروردگار جو جبرائیل اور اسرائیل اور میکائیل جیسے مقرب فرشتوں کا خالق ہے۔ والانبیاء والمرسلین، اے پروردگار جو کہ تمام انبیاء اور مرسل پیمبروں کا خالق ہے، وہ پیمبر جو کہ صاحب آئین اور شریعت تھے، اور جن میں جناب نوح، جناب ابراہیم، حضرت موسیٰ، عیسیٰ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ دعا کا مقدمہ اور اس کے موضوع میں کیا تناسب ہے، کیا رابطہ ہے، جس میں ہم کہتے ہیں کہ رب النور العظیم، یعنی وہ پروردگار جو کہ خالق ہے۔ حضرت ولی عصر علیہ السلام کا نور سے مراد یہاں پہ نور ائمہ علیہ السلام ہے، اور جو پروردگار عالم رب ہے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا، اور مخصوصاً امر ظہور جو ہے وہ اس کے اختیار میں ہے، اور جناب ولی عصر جو ہے وہ ایک نور عظیم کی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ اس عالم خلقت کا جو ہے وہ نچوڑ ہے اور نتیجہ ہیں تمام انوار مقدسہ کا۔ تمام انبیاء چاہے مرسلین ہوں چاہے غیر مرسل ہوں، انہوں نے جو بھی زحمات اٹھائیں اور جو کوششیں کیں تاکہ بعثت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدمہ قائم کر سکیں، اس کے بعد قرآن مجید جو ہے وہ نازل ہو، اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ائمہ طاہرین علیہم السلام کا سلسلہ، تاکہ بالآخر ظہور امام زمان کا جو میدان ہے وہ فراہم ہو۔ اور یہ تمام کوششیں تمام انبیاء اور اولیاء کی اس کام کے لیے تھیں کہ جو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ہاتھوں جو ہے وہ قرار پائے کہ اس دنیا میں اسلام کے قوانین جو ہیں وہ نافذ ہوں۔ اور ہم نے جو ہے وہ نور کی تعریف بیان کی تھی کہ پروردگار عالم نے کن کن چیزوں کو نور کہا ہے، اور اس نور
کی توسط سے اس نے اس عالم کو اس انوار کے واسطے سے اس نے اس عالم وجود کو روشن کیا ہے اور ان تمام موجودات کو اس نے خلق کیا ہے۔ اور رب الکرسی الرفیع یعنی ہے وہ پروردگار جو امام زمانہ کا خالق ہے۔ یہاں پہ امام زمانہ کو کرسی رفیع کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے، جو کہ اس تمام جو خلقت ہے وہ ان کی وجہ سے قائم اور دائم ہے، یعنی ان کے فیض کی وجہ سے یہ خلقت جو ہے وہ زندہ ہے اور موجود ہے۔ اور اس میں جو رب البحر المسجور کا جو ذکر کیا گیا ہے کہ متلاطم اور پرجوش سمندروں کا خالق ہے، وہ دریائے متلاطم یعنی امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا جو ہے وجود ہے، کیونکہ دریا اور سمندر جو ہے وہ ہر قسم کی آلودگی سے جو ہے وہ انسان کو پاک کر دیتا ہے۔ اور روایات میں بھی آیا ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ان سے جو روایات آئی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ امام زمانہ کے ہاتھوں جو ہے اسلام کا پرچم اس کرۂ زمین پر جو ہے وہ بلند ہوگا اور ظلم و ستم کا جو ہے وہ خاتمہ ہوگا اور اجتماعی عدالت اور اسلام کے قوانین پوری دنیا میں قائم ہوں گے۔ لہٰذا اس متلاطم اور پرجوش سمندر کے ذریعے سے ظلم اور جور اور لاقانونیت اور بدی اور اختلافات کا جو ہے وہ خاتمہ ہوگا، اور ایک جو ہے وہ پرجوش سمندر کی طرح ان سب برائیوں کو جو ہے یہ بہا کے لے جائے گا۔ اصل میں امام زمانہ جو ہے وہ علم الہی کا مجسمہ ہے، جیسے کہ دعا میں بھی ذکر ہوا ہے وَمُنزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزُّبُورِ، اے وہ پروردگار جس نے امام زمانہ کو اس انسانیت کے لیے بھیجا، اور امام جو ہے وہ ان تمام آسمانی کتب کے عالم ہیں۔ اور صرف ہم یہ نہیں کہتے کہ اس سے مراد جو ہے وہ توریت انجیل و زبور کا علم ہے، بلکہ خود امام زمانہ جیسے امیر المومنین علیہ السلام سے روایات ہیں، انا القرآن الناطق، انا کتاب اللہ الناطق، انا الکتاب المسطور، اسی طرح انا کتاب المبین۔ اصل میں امیر المومنین علیہ السلام کے یہ فرماتے ہیں کہ میں خود تورات ہوں، انجیل ہوں، زبور ہوں، میں قرآن ہوں، میں مجسمہ ہوں ان تمام آسمانی کتب کا۔ اور دوسرے معصومین علیہ السلام بھی اسی طرح ہیں۔ اور دعائے حج کے اس حصے میں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کتب آسمانی کا جو ہے وہ اس کی مجسم تصویر ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں تمام ائمہ علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ علم قرآن یعنی علم مکان و ما یکون، یعنی جو کچھ گزر چکا، جو ہو رہا ہے اور جو ہونے والا ہے، ان سب کا علم جو ہے وہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ اور جیسے کہ جو ہے وہ کفار جو ہے وہ رسول خدا سے کہتے تھے کہ تم خدا کے رسول نہیں ہو، لیکن قرآن فرماتا ہے کہ ان سے یہ کہو کہ میں خدا کا نبی ہوں اور شاہد ہوں پروردگار عالم کی طرف سے، جس کے نزدیک تمام قرآن کا علم موجود ہے۔ اور تمام علماء شیعہ اور اہل سنت کے درمیان بھی یہ مشہور ہے وَمَنْ عِنْدَهُ علم الکتاب سے مراد جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام ہیں۔ اور روایات میں آیا ہے کہ اس آیت سے مراد نہ صرف کہ امیر المومنین علیہ السلام بلکہ تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام ہیں، اور کہ قرآن جیسا کہ بزرگ جو ہے افراد جو علماء ہیں ان کی تعبیر ہے کہ یہ قرآن کریم کاپی ہے اس تمام عالم وجود کی، یعنی جو کچھ اس عالم میں موجود ہے وہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ جیسے خود قرآن کی آیت موجود ہے کہ تمام خشک و تر کا علم جو ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اسی طرح کیونکہ ائمہ علیہ السلام قرآن ناطق ہیں، لہٰذا تمام عالم وجود کو عالم ہستی کو اگر مجسم کر دیا جائے تو وہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا وجود ہوگا۔ اور اس فضیلت کو جو ہے نا وہ کم نہیں لینا چاہیے، بلکہ اگر ہم قرآن کریم کی دوسری آیت کی طرف غور کریں، اس فضیلت کی اہمیت اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ جب حضرت بلقیس کی داستان میں جناب سلیمان علیہ السلام نے یہ چاہا کہ تخت کو جو ہے وہ حاضر کیا جائے، تو جناب آصف ابن برقیہ جن کے پاس قرآن کریم کا تھوڑا سا علم تھا، صرف ایک پلک جھپکتے میں انہوں نے اس تخت کو سبا یعنی یمن سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف حاضر کر دیا۔ اور امام صادق علیہ السلام کے بقول کے